آج آپ لوگوں کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جی کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کن کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے جی. یعنی خانہ کعبہ جو ہے سب سے پہلے اگر آپ یاد رکھیے گا تو دو ہمارے پاس جو ہے نا ویوز آتی ہیں کہ ایک خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ نوح علیہ السلام کے جب فلڈ آیا تھا تو اس میں آسمانوں کو اٹھا لیا گیا اور دوبارہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جو جن میں حضرت اسماعیل نے بھی مدد کی تھی. لیکن زیادہ جو ہسٹورین ہے وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کی تھی جہاں پہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹا تھا. آپ کو پتا ہے کہ چشمہ جو ہے وہ اسی ایریا میں ہے اور ساتھ ہی مطلب خانہ کعبہ بھی ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی تعمیر کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو ہے اس پہ بارشیں بھی اور مطلب ہے کہ مختلف مراحل گزرتے گئے اور بہت لمبا ٹائم تو پھر بھی اس کی تعمیر جاری رہی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ایک عمالقہ نامی جو قوم ہے انہوں نے کی ہے بعد میں, پھر بنو جرم نے کی تھی. لیکن جو تعمیر ہے نا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور اس وقت جو تعمیر کی وجہ پیش آئی یا ضرورت تھی اس وقت یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا چھت نہیں تھا اور دیواریں جو ہے نا وہ صرف ایک بندے کے قد کے برابر تھی تو پتھر تھے اور مطلب اس میں گارا بھی نہیں تھا یعنی کہ مضبوطی نہیں تھی دیواروں کی. اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر نا خانہ کعبہ کے اندر جو آج بلڈنگ ہے اس کے اندر ایک کنواں تھا اور اس کنویں میں لوگ جو اپنی منتیں اور چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ وہاں پہ مطلب ہے کہ لوگ کنویں میں سونا چاندی اور باقی چیزیں پھینک جاتے تھے. تو ایک دفعہ وہاں پہ چوری ہو گئی تھی. اس کی فوری وجہ جو ہے نا کعبہ کی تعمیر کی وہ یہی بنی ہے کہ اس میں نا چوری ہو گئی تھی. کچھ لوگوں نے وہاں سے سامان نکال لیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کو باقاعدہ بلڈنگ بنائی جائے اور اس کے ساتھ جو زیادہ اٹیچ ہوئی چیز کہ ایک نا روم سے کہتے ہیں کہ دریائے جو اپنا ریڈ سی ہے اس میں کشتی آئی تھی کیونکہ روم کے بادشاہ نے چرچ بنوانا تھا یمن میں. تو ان کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ تو انہوں نے چرچ بنوانا تھا کیونکہ جیوز نے آگ لگائی تھی تو چرچ جو ہے وہ جل گیا تھا تو اس کے لیے سامان لکڑیاں اور باقی چیزیں بھیجی تو وہ رستے میں کشتی کریش ہو گئی تھی یعنی فلڈ کی وجہ سے اور مطلب سمندر کے طوفان کی وجہ سے. تو اس کا ملبہ بھی ان کو مل گیا یعنی لکڑی بھی مل گئی. اور ایک آپ یاد رکھیے گا کہ رومی معمار ہے یعنی جو بڑھئی ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے وہ باقوم نامی معمار جو ہے نا وہ بھی ان کو ملا. تو اس طرح آپ یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے اس کو تعمیر کرنا چاہیے. لیکن اب یاد رکھیے گا ابو واہب ایک پرسنالٹی ہے جو حضرت عبداللہ کے ماموں ہیں یعنی حضور کے جو والد گرامی ہیں ان کے ماموں ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی جو ہے نا وہ لگائی جائے. اس میں سود کی کمائی, اس میں گانے بجانے کی کمائی یا کسی مظلوم کا حق جو یعنی ظلم سے حاصل کیا گیا پیسہ وہ اس میں نہیں لگایا جائے گا. تو اس وجہ سے اب یاد رکھیے گا کہ جو خانہ کعبہ ہے نا جی اس کا آپ نے یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ پہلے ایسے فل تھی جی لیکن بعد میں جب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے تو ان کے پاس پیسے تھوڑے رہ گئے تھے. تو یہ حتیم کیوں بنایا گیا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے نا جی آگے اس انداز میں یہ کیوں بنائی گئی ہے یہ اب یاد رکھیے گا کہ اس انداز میں اس وجہ سے بنائی گئی کہ پیسے تو تھے نہیں کہ حلال کمائی کے بلڈنگ پوری کر سکیں. تو یہ بلڈنگ حتیم اس کو بولتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ والا جو ایریا ہے نا جی کیونکہ اس وجہ سے بنایا گیا کہ جب لوگ طواف کریں تو پورے کعبہ کے کریں کیونکہ اگر یہ جگہ چھوڑ دی جاتی تو پھر اس جگہ سے لوگوں نے گزرنا تھا. اس وجہ سے یہ پورے کعبے کا طواف کروانے کے لیے حتیم والی جگہ کو ایک دیوار بنا کے اس طرح کیا گیا. تو اب یاد رکھیے گا یہ خانہ کعبہ حلال کی کمائی سے یعنی بنایا گیا جی. اور سب سے پہلے ایک ایشو یہ بھی آ رہا تھا کہ اب بلڈنگ تو پرانی تھی تو اس کو کس انداز میں گرایا جائے. لوگ ڈرتے تھے گرانے سے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اگر ہم گرائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ابرا جو 571 میں اٹیک ہوا تھا تو اس سے لوگ مطلب اپنا 570 میں 570 میں جو اٹیک ہوا تھا تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے. تو پھر ایک
یہاں پہ اژدہا بھی رہتا تھا بہت بڑا، خانہ کعبہ کے کنویں کے اندر کبھی کبھی دیوار پہ بھی آ جاتا تھا، تو ان دو چیزوں سے ان کو ڈر لگ رہا تھا۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اژدہا جو ہے وہ دیواروں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی پرندہ آیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا جی اس سانپ کو، تو ان کو لگا کہ یہ بھی کوئی غیبی امداد ہے ہماری۔ اور دوسرا ولید بن مغیرہ جو ہے نا جی، انہوں نے اس کی کچھ پتھر جو ہے نا وہ یعنی دیوار کچھ آگے بڑھ کے گرا دی، اور ساتھ لوگوں کو کہا کہ اگر آج کی رات اچھی گزر گئی تو کل پھر باقی گرا دیں گے، اگر کچھ مسئلہ ہوا تو دوبارہ پتھر واپس رکھ دیں گے۔ تو اس وجہ سے پہلے اب یاد رکھیے گا کہ ولید بن مغیرہ نے پہل کی تھی، اور پھر یہ رات گزر گئی اور صبح جو ہے وہ مطلب ہے کہ ساری دیواریں گرا دی گئی۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا جی، جب دیواریں گرا دی گئی تو اب انہوں نے ذمہ داریاں دی ہیں کعبہ کی تعمیر کی پورے خاندان قریش مکہ کو، کہا کہ مشرق کی دیوار جو ہے نا جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ شریف ہے، یہ بنو عبد المناف اور بنو زورا ان کو دی گئی جی، یعنی سرکار کا خاندان، اس میں بنو ہاشم بھی آ جاتا ہے، بنو امیہ بھی آ جاتا ہے، بنو مطلب بنو نوفل سارے آ جاتے ہیں، اور حضور کی جو والدہ ہیں ان کا خاندان بنو زورا بھی آ گیا۔ پھر جنوبی دیوار جس میں حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک کا ایریا ہے، یہ اب یاد رکھیے گا کہ یہ دیا گیا تھا بنو مخزوم اور دوسرے قبائل کو نا دے دیا گیا تھا۔ مغربی دیوار یعنی پشت کعبہ کی تعمیر بنو جمع اور بنو سہم کو دی گئی تھی، اور شمالی دیوار جس کی طرف حتیم ہے یہ بنو عبدالدار، بنو اسد اور بنو عدی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنو اسد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، اور بنو عدی جو ہے یہ حضرت عمر کا خاندان ہے، تو ان کو دے دی گئی۔ تو یہ ڈویژن ہو گئی، اور پھر ہر قبیلہ اپنی مطلب ہے کہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے تیاری کرنے کا۔ تو دوستو اس طرح ہمارا یہ پیٹرن ہے، آگے میں پڑھاؤں گا، لیکن ایک میسج آپ کو دینا ہے کہ ہمارا سیمینار ہونے جا رہا ہے 2 سپٹمبر کو، یہ شام 7 بجے اسٹڈی ریور کے پلیٹ فارم سے، ہفتے والے دن۔ تو آپ سب دوستوں کو ایک میسج ہے کہ جو بھی دوست 1 پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، منسٹیریل کوٹے کی جو مطلب پی ایم ایس منسٹیریل ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہماری ٹیم پوری جو ہے وہ انشاءاللہ سیمینار میں گائیڈ کرے گی۔ کچھ چینجز آئی ہیں، پیپر پیٹرن بدلا ہے، اس حوالے سے جیسے آپ کو پتہ ہے ایوریج سائنس کا پورشن اس دفعہ تھوڑا سا ہٹ کے آیا ہے، تو اس حساب سے سارے ٹیچرز یہاں اویلیبل ہوں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو آپ آن لائن بھی اور آن گراؤنڈ بھی جو ہے یہ لے سکتے ہیں جی، اپنا سیمینار اکیڈمی کا نمبر دیا ہوگا، آپ اس پہ رابطہ کر کے تو مطلب ہے کہ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے 2 سپٹمبر کو ذہن میں رکھنا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی کہ کعبے کا جو دروازہ ہے نا جی زمین سے کافی بلند رکھا گیا، تقریباً 2 میٹر تک اونچا ہے جی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جس بندے کو الاؤ کریں صرف وہی بندہ جو ہے وہ کعبے میں داخل ہو، باقی کو بندہ داخل نہ ہو جی۔ دیواریں جو ہے تقریباً 15 میٹر تک اونچی ہیں، اور اس کے اندر 6 ستون رکھے گئے ہیں، 6 پلر رکھے گئے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ شمالاً جنوباً جو دیواروں کی لمبائی ہے نا 10 میٹر ہے، اور مشرق اور مغرب جو ہے 12 میٹر ہے، تقریباً چکور شکل میں خانہ کعبہ ہے جی۔ یاد رکھیے گا کہ حضور کی عمر نا 35 سال تھی جب یہ مطلب تعمیر ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اپنے چاچا کے ساتھ مل کے پتھر ڈھوتے رہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پہ نا پتھروں کی خراشیں بھی مطلب پڑ گئی تھی۔ اور جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو ایک تنازع آ گیا کہ حجر اسود کا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ حجر اسود جو ہے نا کہ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری یہ مطلب ہمیں یہ سٹیٹس ملنا چاہیے، ہمیں یہ مطلب ہے نا کہ دفن کرنا ہے، نصب کرنا ہے حجر اسود کو۔ تو کہتے ہیں کہ بنو عبدالدار نے تو یہاں تک کر دیا تھا کہ بنو عبدالدار نے اپنے جو قبیلے تھے، اپنے جو حلیف تھے، ان کو بلا کے ایک خون کا پیالہ لے کے سب لوگوں کو کہا کہ اس میں ہاتھ ڈبو کے عہد کرو کہ اگر کوئی حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم باقاعدہ جنگ کریں گے۔ لیکن اس انداز میں نا جی ابو امیہ ایک جو ہے نا بزرگ ہیں جی مخزومی، ابو امیہ مخزومی انہیں بولتے ہیں جی، یہ بزرگ بندہ جو ہے اس نے پھر لوگوں کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک سالس چنتے ہیں، کل جو بندہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا اس کی بات پہ سارے قبیلے جو ہے نا وہ مانیں گے جی۔ تو اب یاد رکھیے گا
کہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل دوسرے دن جو ہے وہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تشریف لائے، تو سب لوگوں نے آپ کو دیکھتے کیا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اب اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کے چادر پہ رکھا تھا اور سب لوگوں کو کہا کہ آپ اٹھائیں، اور جب حجر اسود نصب کرنے والی جگہ پہ پہنچا تو آپ نے اٹھا کے وہاں پہ نصب کر دیا۔ اب آپ یاد رکھیں خانہ کعبہ بن گیا جی، خانہ کعبہ جو ہے نا یہ جب بنا ہے تو اس کے غلاف، اور اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ حضور کی خواہش تھی، حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے نا جی، میری جو خواہش تھی نا کہ خانہ کعبہ جتنا میرے دادا نے بنایا تھا نا ٹوٹل وہ سارا خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اور اس کے 2 دروازے ہونے چاہیے، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف دروازہ ہونا چاہیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ابھی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ابھی جو ہے وہ تائب ہوئے ہیں، ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو میں نا اس کو گرا کے اسی طرز پہ بناتا جو میری مطلب ہے کہ خواہش تھی۔ اب یاد رکھیے گا خانہ کعبہ کا پہلا غلاف جو تھا نا سفید رنگ کا تھا، مصری کپڑے کا، پھر بعد میں اس کو یمنی چادروں میں مطلب ہے غلاف دیا گیا، جو بلیک کلر کا غلاف آیا نا جی، یہ پہلے حجاج بن یوسف نے دیا تھا۔ حجاج بن یوسف آپ کو پتا ہے کہ یہ بنو امیہ کا ایک گورنر تھا، مدینہ کا حجاز کا بھی رہا ہے اور عراق کا بھی رہا نا جی، تو اس نے دیا۔ اب آپ یاد رکھیں کہ اور اگر تھوڑا سا آپ کو لے کے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے حجاج بن یوسف نے 692 میں عبداللہ بن زبیر جو ہے نا جی ان پہ اٹیک کیا تھا، لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ تقریباً 683 میں ایک اٹیک ہوا تھا مکہ پہ، جب یزید نے اٹیک کیا تھا، کیونکہ مدینہ اور مکہ والوں نے اس کی بیعت توڑ دی تھی واقعہ کربلا کے بعد، تو یہاں پہ نا اس کی فوج نے کافی پتھر برسائے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا، تو جس کی وجہ سے اب یاد رکھیے گا تقریباً 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو پھر دوبارہ سے تعمیر کروایا، گرا کے دوبارہ تعمیر کروایا، اور انہوں نے پھر سرکار کی خواہش کے مطابق کروایا، یعنی خانہ کعبہ فل جو حتیم والا ایریا یہ بھی کور کر دیا، اور 2 دروازے رکھوائے، مشرق اور مغرب کے 2 دروازے آپ نے رکھوائے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد نا جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا ہے 692 میں، تو اس وقت بھی حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پہ بمبارمنٹ کی تھی، اور پتھروں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو ہے اس میں شگاف پڑ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا جی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان نے نا غصے میں آ کے تو یہ بلڈنگ جو ہے نا اس کو چینج کیا اور واپس یہ والی بلڈنگ بنا دی، حتیم والی، سمجھ آ گئی، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ والی تھی، پھر اس نے سوچا صحیح کہ میں مطلب ہے کہ کرتا ہوں، لیکن کیا ہو گیا کہ یہ پھر دوبارہ اس نے چینج نہیں کیا۔ لیکن ایک بادشاہ ہے بنو عباس کا محمد المہدی، یہ آپ یاد رکھیے گا 775 میں رولر بنا تھا، اس نے اس کی خواہش تھی کہ دوبارہ میں خانہ کعبہ جو ہے نا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تھا ویسا بناؤں، لیکن اس نے حضرت امام مالک سے پوچھا، سمجھا کہ آپ کو دار الحجرات بولا جاتا ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت امام مالک، تو ان سے پوچھا کہ مجھے بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، تو انہوں نے روک دیا، ان کا اگر اس طرح ہر خلیفہ ہر بادشاہ اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا تو اس طرح خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، تو لہذا جس طرح ہے اسی طرح ہی رہنے دیا جائے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ پھر یہ یعنی کہ آخری تعمیر عبد الملک بن مروان نے کی ہے جی، اب خانہ کعبہ کو نہیں چھیڑا گیا، اس کے بعد ویسے اس کی توسیع جو گراؤنڈ ہے یعنی مسجد کو بڑھایا گیا ہے، خانہ کعبہ اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے جی۔ تو دوبارہ دوستوں کو پیغام دینا ہے کہ جو ہے کہ 2 سپٹمبر کو شام کو 7 بجے اسٹڈی ریور کے پلیٹ فارم پہ سیمینار ہونے جا رہا ہے، جنرل 1 پیپر جنرل نالج، جس میں پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، پی ایم ایس
PMS मिनिस्ट्रियल सब चीज़ों के लिए यानी कि टीचर्स जो हैं वो इंशाल्लाह गाइड करेंगे। बाकी अपना फीडबैक दीजिएगा। ये लेक्चर जो है वो बड़ी मेहनत से तैयार किया आप दोस्तों के लिए, क्योंकि ना ये टॉपिक इस तरह का था कि इस पर कहीं इस तरह की जनरल डिस्कशन नहीं हुई। तो आप दोस्त इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट के ज़रिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।